علامہ صاحب 8 محرم الحرام کو پھر کیا ہوا؟ 8 محرم الحرام کا یہی جو مسلسل ان کا پابندیاں تھیں کہ پانی بھی بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ذرائع خوراک وغیرہ کے بھی بند ہیں، اور ادھر آپ ریشو دیکھ لیں کہ 72 ادھر ہیں، 22,000 ادھر ہیں، تو پھر کسی قسم کی کمک اور مدد آنے کو روکا گیا، لیکن صبر و استقامت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے اور آپس میں صبر و استقامت کی نصیحت کرتے ہوئے خانوادہ رسول 8 محرم کو بھی گزار رہا تھا، اور اسی طرح 9 محرم بھی گزری۔ یعنی اس دوران کوئی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی، آپس میں مذاکرات ہوتے رہے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد، جو کہ یزیدی لشکر کا سالار تھا اور دنیاوی لالچ میں وہ اپنی آخرت برباد کر چکا تھا، اس کو بلایا، رات کو اس کے ساتھ 1 to 1 اکیلے میں جو ہے مذاکرات بھی کیے، اور بعض روایات میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ باتیں یہ ہوئیں، آپ نے یہ کہا کہ میں قتل و غارت نہیں چاہتا، آپ مجھے کسی سرحدی علاقے میں جانے دیں، یا مجھے واپس جانے دیں، یا میں خود یزید کے پاس چلا جاتا ہوں اور سارے معاملات کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں آپ نے محصور کیوں کیا ہوا؟ کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ناحق قتل نہ ہو، اور آپ امت پر اپنے نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح رحیم تھے، شفیق تھے، تو اس لیے آپ صبر و استقامت سے یہ دن گزارتے رہے۔ ایک طرف قافلہ امام حسین ہے 72 نفوس قدسیہ، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے، پانی بند ہے، لیکن خاندان رسول جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ آخر اس کا فلسفہ کیا تھا، اور باطل کے خلاف ڈٹنا کیا پیغام امت کو دے رہے تھے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامیاب لوگوں کی جو خسارے میں نہیں ہیں 4 صفات بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ خود ایمان والے ہیں، دوسرے اعمال صالح کرنے والے ہیں، اور تیسرا لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کاز کے لیے نکلے تھے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، کیونکہ آپ اپنے خطبات میں یہ وجہ بیان کرتے آ رہے تھے کہ میں ایک ظالم سلطان کے خلاف نکلا ہوں، اور آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اپنے خطبات میں بیان کیا کہ آپ نے فرمایا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، جس نے کسی ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھا جو اللہ کی حرمتوں کو حلال کر رہا ہے، یعنی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف چل رہا ہے، وَيَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے قول و فعل سے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ پر ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ جگہ دے گا۔ تو یہ فرمان آپ اپنا جو مشن بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے آ رہے تھے، تو یہ تھا وہ مشن کہ ظالم سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو جو وہ ستم ڈھا رہے تھے وہ اسی لیے ڈھا رہے تھے کہ یہ یہاں پر رک جائیں، اور جب ان کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کی تو یہ سارے نظام کو بدل دیں گے، اور آپ یقیناً نظام بدلنا چاہتے تھے، آپ نے سر نہیں جھکایا، سر کٹا تو لیا، لیکن حق کے لیے پھر ایسی قربانی دی کہ کسی نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کب پہنچے تھے، اور اس کے اسباب کیا تھے، اور 7 محرم الحرام کو جو یزیدی لشکر تھا انہوں نے کس قدر ظلم کیا ان پر؟ دیکھیے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر تو مدینہ شریف سے
رجب 60 ہجری سے شروع ہو چکا تھا اور مکہ مکرمہ پہنچے، اور 60 ہجری ذوالحجہ میں آپ نے مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ اس میں سبب تو یہی تھا کہ کوفہ والوں نے خود بلایا تھا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ چونکہ امام حق تھے، آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، یہ فرض منصبی میں تھا کہ اگر کوئی آپ کو حق کی حمایت کے لیے بلائیں تو آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ وہاں جا رہے تھے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے کزن تھے ان کو پہلے بھیج دیا تھا، اور انہوں نے جو پہلی رپورٹ دی تھی کہ حالات اچھے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ نے سفر شروع کر لیا اپنے خاندان جو کہ خانوادہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا اس کو ساتھ لے کے یہ سفر جاری تھا۔ اور اس سفر میں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف وہاں پہنچنے کے لیے آپ اپنے خاندان کو، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو جب 61 ہجری کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کی 2 تاریخ ہے، نینوا کا میدان ہے، وہاں پر جب ادھر ابن زیاد جو کہ اس وقت گورنر بن چکا تھا کوفہ کا، اس کو پتہ چلا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے پھر اپنی کوششیں شروع کی کہ ان کو روکا جائے۔ تو اس نے حر بن یزید تمیمی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا، اور وہ نینوا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور اس نے آپ کو جو روکنے کا آغاز ہے وہ شروع کر دیا۔ اب اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ میں واپس چلا جاتا ہوں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ورنہ خط وغیرہ تو آپ نے خود بھیج کے مجھے بلایا ہے۔ تو اس نے کہا خطوں کو تو میں نہیں جانتا، مجھے یہ آرڈر ملے ہیں۔ تو اب مختصر یہ کہ 2 محرم کو اس نے ابن زیاد کے احکام پر آپ کو مجبور یہ کیا کہ ایک چٹیل میدان، ریت والا میدان اور تپتا صحرا، وہاں پر آپ کو روک دیا کہ ادھر سے آپ کہیں اور جا نہیں سکتے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ تو کہا یہ کربلا کا میدان ہے۔ تو آپ کو چونکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ساری بشارتیں اور اشارے مل چکے تھے، آپ نے کہا ہاں ہاں یہی کرب اور بلا کا میدان ہے، یہاں ہی ہماری شہادتیں ہوں گی، یہاں ہی تدفین ہوگی۔ تو بہرحال آپ وہاں پھر 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ احقاق حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ نکلے تھے۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا، کشمکش کا وہ پہرا دیتے رہے اور لشکر کو بڑھایا جاتا رہا آپ کے خلاف، یہاں تک کہ جب 7 محرم آتی ہے تو 7 محرم 61 ہجری کو یہ آرڈر آ گئے کہ کچھ لوگ متعین کر دیے جائیں فرات کے دریا پر، یہ ساتھ ہی تھا وہاں جہاں آپ کا قیام تھا کربلا کے میدان میں، تو فرات کے دریا کے اوپر پہرا لگا دیا جائے اور خانوادہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے پانی بند کر دیا جائے، کھانے کے خوراک کے ذرائع، پانی کے ذرائع بند کر دیے گئے، اور پھر یہ ظلم شروع ہوا جو 3 دن تک جاری رہا، اور یہ اہل حق کے خلاف ہوتا رہا ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی محرم کا ہی مہینہ تھا اور نبوت کا 7واں سال تھا کہ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کفار مکہ نے کیا تھا، سوشل بائیکاٹ جس کو مقاطع قریش کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہونا پڑا تھا، تو وہ 3 سال جاری رہا تھا۔ تو یہاں ان کے نواسے کو بھی یہاں پانی بند کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑا ظلم جو ہے انہوں نے یہاں کیا۔ حضرت امام علی مقام اپنے تمام رفقا کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور 3 دن یہ گزرے، 7، 8، 9 اور 10 کو پھر آپ کی شہادت ہوئی۔